अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। कबल इसके कि वो अपनी काली शक्तियों की बदौलत वहां से फरार होता, मैंने बरकी सूरत से आगे बढ़कर अंगूठी उसके दिल के ऐन मकाम पर रख दी। उसके मुंह से करीह अमीज कराह निकली और वो चाबुक फेंक कर अपने दिल पर हाथ रखता घुटनों के बल चटाई पर बैठता चला गया। अजियत से उसका चेहरा मसक होता जा रहा था। आंखें बाहर को उबल रही थीं और जिस्म पर कपकपाहट तारी थी। मुंह से भी कराहें निकल रही थी। लम्हा भर के बाद वो एक झटके से पुश्त के बल चटाई पर गिरा और माही बेआब की मानद तड़प कर साकत पड़ता चला गया। उसके हाथ पैर ढीले हो गए थे और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जिनमें गैर यकीनी सबत थी। सुरामी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और गैर यकीनी से सरदार मटोशा की लाश को देखने लगी। वो दहशत ज़दा नज़रों से सरदार मटोशा को देख रही थी। क्या ये मर गया है? उसने सरसराती आवाज़ में अटकते हुए कहा। हाँ, ये मर गया, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब तुम आज़ाद हो। वो चंद लम्हे हैरत भरी नज़रों से सरदार मटोशा की तरफ देखती रही, फिर उठी और आगे बढ़कर सरदार मटोशा की लाश के करीब पहुंच गई। वो पलके तक झपकना शायद भूल चुकी थी और सरदार मटोशा की लाश को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे यकीन ना आ रहा हो। कुछ देर के बाद वो घुटनों के बल सरदार मटोशा की लाश के करीब बैठी और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर इत्मीनान करने लगी कि वाकई वो मर गया है या वो बेहोश होने की अदाकारी कर रहा है। वो चंद लम्हे इत्मीनान करती रही, फिर बोली, ओहो, ये तो वाकई मर चुका है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा था? मैं नागवार लहजे में कहा। बेशक इसे हला जुला कर देख लो। नहीं, मुझे यकीन हो गया है, ये वाकई मर चुका है, वो बोली और सूरज से उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा खुशी से खिलखिला सा था। तत तुम्हारा बेहद शुक्रिया शायर, वो फरते जज्बात से कहती मुझसे लिपट गई तो मुझे उसका यूं लिपटना नागवार गुजरा। मैंने आहिस्तगी से उसका बाजू पकड़कर उसे खुद से अलहदा किया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैंने नरम लहजे में कहा। तुम्हें सरदार मटोशा से आज़ादी चाहिए थी और मैं तुम्हारे कबीले सारंगा में पहुंचना चाहता हूं। अब तुम मुझे अपने कबीले लेकर जाओगी और बूढ़े पुजारी से सुर्ख पत्थर लेकर दूंगी। हाँ, मैं अपना वादा निभाऊंगी। ठीक है, अब उसकी लाश का क्या करोगे? मैं ये लाश समुंदर में फेंक आऊँगा, मैंने कहा, और वापस आकर इसका बहरूप बदल लूँगा। इस तरह कबीले का कोई भी फर्द परेशान नहीं होगा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? सुरामी ने कहा। जाओ और इसकी लाश फेंक कर जल्दी से वापस आओ। ठीक है, लेकिन ये लाश कैसे लेकर जाओगे? क्या मतलब? मैं चौंका। मतलब ये कि जब तुम ये लाश लेकर जाओगे तो तुम्हें कोई भी तुम्हें देख सकता है, उसने अपनी परेशानी बताई, और इस तरह तुम फंस सकते हो। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। शायद तुम भूल रही हो कि मैं जिनजाद हूँ और मेरे पास बेशुमार तिलस्माती सलाहियतें हैं, मैंने जवाब दिया। मैं खुद को और इस लाश को गैबी हालत में करके ले जाऊंगा। वो एक तवील सांस लेकर रह गई। ठीक है, फिर जाओ,
میں تمہارا یہیں انتظار کر رہی ہوں، وہ بولی۔ تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر میں نے آگے بڑھ کر پہلے مردہ پڑے سردار مٹوشا کی لاش کو انگوٹھی کی مدد سے غیبی حالت میں کیا، پھر خود کو۔ ہمیں غائب ہوتا دیکھ کر سورامی بھی بے اختیار چونک پڑی، تاہم بولی کچھ نہیں۔ کیا ہم تمہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے اس کی تصدیق کی خاطر پوچھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ میں جا رہا ہوں، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اور ہاں، کہیں مت جانا، میں گیا اور آیا۔ میں کہیں نہیں جاتی، وہ جواباً بولی، بے فکر رہو۔ میں نے سردار مٹوشا کی لاش اٹھا کر اپنے کندھے پر لادی اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر ویرانی چھائی ہوئی تھی، سب قبائلی سردار مٹوشا کے غیظ کی وجہ سے اپنی اپنی جھونپڑیوں میں دبے ہوئے تھے۔ ویسے بھی اگر کوئی قبائلی باہر ہوتا تو ہم اسے دکھائی نہ دیتے۔ میں نے طلسمی انگوٹھی کو اپنے جسم سے لگایا اور اڑنے کا تصور کیا تو یک لخت میں آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر میں نے سمندر کی طرف رخ کر لیا۔ میں خوش تھا کہ شیطان کے دونوں پیروکار میرے ہاتھوں مارے گئے۔ اب صرف کاراکا رہ گیا تھا اور اس کی موت کا وقت بھی یقیناً قریب تھا۔ صرف مجھے سرخ پتھر حاصل کرنے کی دیر تھی اور اس کے بعد اسے میرے ہاتھوں مرنے سے ابلیس بھی نہیں بچا سکے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سطح سمندر پر پہنچ گیا۔ میں نے ساحل پر پہنچ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو مجھے کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑا سا پتھر دکھائی دیا۔ میں نے بیلوں کی مدد سے سردار مٹوشا کو اس پتھر کے ساتھ باندھا اور پھر دونوں کو سمندر برد کر دیا۔ اب کم از کم سردار مٹوشا کی لاش اوپر نہیں آ سکتی تھی، البتہ مچھلیوں کی چاندی ہو جانی تھی۔ میں نے خسو کم جہاں پاک کہا اور پھر دوبارہ قبیلے کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ سورامی میری ہی منتظر تھی۔ میں نے خود کو ظاہری حالت میں کیا تو سورامی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب میں سردار مٹوشا بن رہا ہوں، میں نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب کوئی آنکھیں بند کر کے سردار مٹوشا کا بہروپ بدلنے کا سوچا تو اگلے ہی لمحے میں نے سردار مٹوشا کا روپ دھار لیا۔ اب کوئی بھی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سردار مٹوشا نہیں بلکہ اس کے روپ میں جن زاد سائر ہوں۔ یہاں تک کہ میری آواز بھی سردار مٹوشا کی آواز کی طرح ہو گئی۔ کیا خیال ہے تمہارے قبیلے کی طرف چلیں؟ میں نے سورامی سے پوچھا۔ اتنی جلدی؟ کیا مطلب؟ اس بار چونکنے کی باری میری تھی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے وعدے سے کب مکر رہی ہوں سائر، وہ ادائے ناز سے بولی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے تم کچھ روز آرام کرو اور جس جھونپڑی میں تم قید تھے وہاں کسی اور کا بندوبست کرو، ورنہ قبیلے والے تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور بغاوت پر اتر آئیں گے۔ اس طرح تمہارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چونکہ قبیلے والوں کو یہی پتہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دیوتا کو ایک سفید چمڑی والے نوجوان کی بھینٹ دی جانی ہے تو وہ اسی انتظار میں ہیں۔ اگر تم نے بھینٹ نہ دی تو سب تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں اس کی بات پر غور کرنے لگا، تاہم میں نے دریافت کیا، میں کس کو پکڑ کر اس جھونپڑی میں قید کروں، اور بھینٹ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیوتا کی بھینٹ دے کر میں اپنا ایمان تباہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنا شمار کافر جنوں میں کرانا چاہوں گا۔ یہ سب تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ ہاں، یہ میری غلطی ہے۔ سورامی نے فوراً اپنی غلطی مان لی۔
پھر اب کیا کروں؟ میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر پرسوچ لہجے میں بولی، سائر، تم ایک جن زاد ہو اور تمہارے پاس طلسمی صلاحیتیں ہیں۔ تم ایک کام کرو، تم کسی انسان کو جھونپڑی میں قید کر کے اسے طلسمی طاقتوں کے ذریعے بے ہوش کر دو اور اسے اس وقت تک بے ہوش رکھو جب تک تمہارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ ایسا تو تم کر سکتے ہو نا؟ ہاں، کر سکتا ہوں۔ تو پھر دیر مت کرو۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے کہا، اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔ میں جھونپڑی کے گرد ایسا طلسمی حصار قائم کر دوں گا کہ کسی کا دھیان ہی اس طرف نہیں جائے گا۔ بھیڑ کا کیا کرو گے؟ اس کے بارے میں بھی سوچ لوں گا، میں نے بات سمیٹتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب چونکہ شام ہو رہی ہے، اس لیے ہم کل ہی یہاں سے نکل چلیں گے، سرامی فیصلہ کن انداز میں بولی۔ جب سب قبیلے والوں کے سامنے جائیں گے تو سب کو ہمارے جانے کا یقین ہو جائے گا۔ اس کی بات پر اس بار میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر رات ہوئی تو ہم دونوں کھانا کھا کر اپنی اپنی جگہ پر سو گئے۔ سردار مٹوشا کا بستر جھونپڑی کے ایک کونے میں تھا، جبکہ سورامی کا بستر دوسرے کونے میں۔ میں اس وقت گہری نیند میں تھا جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ سو رہا ہو، اور پھر مجھے نسوانی لمس محسوس ہوا تو میری آنکھیں کھل گئیں، اور اگلے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا۔ وہ یقیناً سورامی تھی جو میرے پہلو میں سو رہی تھی، اور اس کا بازو میرے سینے پر تھا۔ ناگواریت کی ایک تیز لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں نے انتہائی آہستگی سے اس کا بازو اپنے سینے سے ہٹا کر اس کے پہلو میں رکھ دیا۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جھونپڑی میں چربی سے بنی مشعل جل رہی تھی، جس کی روشنی جھونپڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مشعل کی روشنی میں سورامی کی طرف دیکھا تو وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ معلوم نہیں وہ رات کے کس پہر اٹھ کر میرے بستر پر آ گئی تھی۔ مجھے اس کا میرے ساتھ سونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت میرے وجود میں نفرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ اسے اٹھا کر اس کے بستر پر سلا دوں، لیکن پھر میں رک گیا۔ سورامی، سورامی، میں نے سورامی کو آوازیں دی، لیکن وہ تو گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ کافی آوازیں دینے کے بعد جب وہ نہ اٹھی تو میں جھنجھلا گیا۔ یا تو وہ جان بوجھ کر مکر کر رہی تھی یا واقعی وہ گہری نیند میں تھی۔ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا، کیا کروں؟ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں اٹھ کر اس کے بستر پر چلا گیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ باقی کی ساری رات میں نے جاگ کر گزاری کہ کہیں سورامی اٹھ کر پھر سے میرے ساتھ نہ سو جائے، لیکن صد شکر کہ وہ صبح تک میرے بستر پر ہی سوتی رہی تھی، اور جب وہ بیدار ہوئی اور خود کو میرے بستر پر سویا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں جاگ رہا تھا، اس کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے مجھے جاگتے اور اٹھ کر بیٹھتے دیکھ لیا تھا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ میں غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ شاید اسے یاد آ گیا کہ وہ کیوں اپنے بستر سے اٹھ کر میرے بستر پر آ گئی تھی۔ بالآخر بولی، سائر، میں معذرت چاہتی ہوں۔ دراصل رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی اور مجھے بے حد ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں اٹھ کر تمہارے بستر پر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا، لیکن آئندہ خیال رکھنا، میں کسی عورت کا لمس اپنے وجود پر برداشت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھنے والے انداز میں بولی، لیکن کیا اب تم ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ شکریہ، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔
तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने संजीदा तासुरात के साथ इस बात में सर हिला दिया तो वो उठी और झोंपड़ी से बाहर चली गई। मैंने आंखें मूंद कर झोंपड़ी की दीवार के साथ टेक लगा ली। कुछ ही देर गुजरी थी कि सोरामी वापस आ गई। हमारे लिए नाश्ता बन रहा है, वो मुझसे थोड़े फासले पर बैठते हुए बोली। नाश्ते के बाद का क्या इरादा है? मैंने इस्तफसार किया। जो तुम कहो। हम नाश्ते के बाद शारंगा कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं, मैंने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। अपने पीछे कसोटा को नाइब बनाकर जाना, वो सरदार मटोशा का ख़ास आदमी है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और कुछ ही देर के बाद हमारे लिए नाश्ता आ गया और हम दोनों नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए। दौरान नाश्ता हमारे दरमियान गहरी खामोशी तारी रही। नाश्ते से फरागत के बाद सोरामी ने बर्तन उठाकर झोंपड़ी के कोने में रखे और दोबारा मेरे करीब आकर बैठ गई। कसोटा को बुलाऊं? मैंने राय तलब नज़रों से सोरामी की तरफ देखते हुए पूछा। तुम ठहरो, मैं उसे बुला लाती हूँ, वो बोली और फिर उठकर झोंपड़ी से बाहर चली गई, जबकि मैं उसका इंतज़ार करने लगा। काफ़ी वक्त गुजर गया और सोरामी वापस ना आई तो मुझे तशवीश लाहक हुई। मैं उठा और झोंपड़ी में टहलने लगा। कहाँ चली गई है वो, मैंने सोचा। जब मज़ीद वक्त गुजरने के बावजूद भी सोरामी वापस ना आई तो मैं झोंपड़ी से बाहर निकल आया।